حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مصری کا قتل، مدین کا طرف ہجرت، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص حفاظت میں رکھا۔ آج ہم ان کی زندگی کے ایک اہم مرحلے کا ذکر کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن وہ شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جب لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا فرعون قوم قبطی میں سے تھا۔ بنی اسرائیل والے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بچانے کے لیے قبطیوں کو ایک موقع مارا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ شخص اس کی ضرب سے فوت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک میں اپنے اوپر ظلم کیا، بس مجھے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی توبہ قبول فرمائی، کیونکہ یہ قتل جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے ہوا تھا۔ اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شہر میں گئے تو وہی بنی اسرائیل شخص پھر کسی دوسرے آدمی سے جھگڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، لیکن بات پھیل گئی اور فرعون کے دربار تک پہنچ گئی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی دوران ایک نیک شخص شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، دربار کے لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، فوراً شہر چھوڑ دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل گئے۔ وہ تنہا تھے، ان کے پاس نہ کوئی سامان تھا اور نہ ہی کوئی قافلہ۔ راستے پر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اے میرے رب، مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے حفاظت مدین پہنچا دیا۔ مدین میں ایک کنویں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جبکہ دو نوجوان خواتین اپنے جانوروں کو پیچھے روکے کھڑے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کیوں انتظار کر رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے واپس نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی لالچ کے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ کچھ دیر بعد ان دونوں میں سے ایک خاتون حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہماری جو مدد کی ہے اس کا بدلہ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ ان کے والد جیسے اکثر مفسرین حضرت شعیب علیہ السلام قرار دیتے ہیں، نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری بات سنی اور فرمایا، آپ خوف نہ کریں، آپ ظالم لوگوں سے نجات پا چکے ہیں۔ بعد ازاں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی سال مدین میں رہ کر دیانت داری اور محنت ساتھ زندگی گزاری۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے وہ بہترین راستے کھول دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد کرنا عظیم نیکی ہے۔ حیا، دیانت اور صبر مومن کی بہترین صفات ہے۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے کوہ طور پر نبوت، عصا کا معجزہ اور فرعون کی طرف واپسی۔